السلام علیکم معزز ناظرین جیسے کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ پورے ہندوستان میں حیدرآباد کا محرم اور جس طریقے سے عقیدت سے حیدرآباد میں محرم کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں پوری دنیا میں حیدرآباد کے محرم کو دیکھا جاتا ہے اور خاص طور پہ بی بی کا علاوہ اور اس کے علم یہاں کے مجاور اور علم بردار قمر حسین رضوی جو کئی سالوں سے اپنے خدمات کو انجام دیتے آ رہے ہیں. گزشتہ حال ہی اور ماضی میں بھی کئی ایسے موقع آئے، ایسے حالات آئے جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آئیے ہم ایک تفصیلی روشنی محرم اور علم بی بی مبارک اور خاص طور پہ حیدرآباد میں کیوں محرم کی کس طریقے سے مقدس طریقے سے کس طریقے سے کیا کیا جاتا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پہ بی بی کے علم کی. میں میر قمر حسین رضوی موروثی مجاور علم بردار علم بی بی و نال مبارک کلاں پتھر گٹی. آپ ہمارے خلیل صاحب جو ابھی آپ سے فرمائے ہیں کہ حیدرآباد کا محرم، بمبئی کی دیوالی، میسور کا دسہرہ، ہندوستان میں یہ تین چیزیں مشہور ہیں جس میں حیدرآباد کا جو محرم ہے وہ محرم پچھلے کووڈ کے پینڈیمک میں یہ ثابت ہو چکا ہے. مولا حسین کرب و بلا کے ساتھ ہم ہیں، ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کیونکہ صرف محرم سارے ورلڈ میں جو ہے کرب و بلا میں منایا گیا یا پھر حیدرآباد میں منایا گیا. یہ علم بی بی مبارک کی کیا خاص بات ہے اور اس میں کیا جو خاص چیز ہے تبرکات اس کے بارے میں بتائیے. سنیے صاحب، یہ جو تبرکات علم بی بی کے ہیں، آپ نے دیکھا ہے علم بی بی میں ایک تختہ ہے جسے کہا جاتا ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جس تختے پہ غسل دیا تھا اس تختے کا ایک پیس ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سعودی عرب میں لکڑی جو ہوا کرتی ہے کھجور کی ہوتی ہے. خیر ساری دنیا واقف ہے کھجور کی لکڑی کی عمر کتنی ہوتی ہے، ایج کتنی ہوتی ہے. 50 سے 60 سال میں کھجور کی لکڑی فنا فنان ہو جاتی ہے، برا ہو جاتی ہے. آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں 1400 سال سے آپ دیکھ سکتے ہیں علم بی بی میں جو ہے لکڑی آج بھی موجود ہے. 1400 سال سے اس میں خراش نہیں ہے. ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ قطب شاہی پیریڈ میں حیات بخشی بیگم صاحبہ، محمد قلی قطب شاہ کی ماں، ابراہیم قطب شاہ کی زوجہ نے اس کو اسٹارٹ کیا. ان کو تبرک تھوڑا بیجاپور آنے کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کیا اور اس میں جو ہے ہیرے جواہرات نواب عبداللہ بہادر 5ویں نظام نے چڑھائے. انہوں نے جب اسٹارٹ کیا اس وقت کے پیشوائے سلطنت میر مومن صاحب قبلہ، جن کے دائرے میر مومن مشہور ہے، ان سے کہا کہ اس ٹکڑے کو جو ہے کور کرو. تو انہوں نے ایک شکل دی اس کو، اللہ محمد اور علی، محمد کے دوش پہ علی. تو ایک شکل دی جو سمجھتے ہیں کیا ہے یہ، کیونکہ عید غدیر کا اعلان ہے محمد کے دوش پہ علی. تو یہ ایک شکل دے کے اس کو استادہ کیا گیا. ہمارے لیے آج سب سے بڑی بات یہ ہے ہر منت ہر مراد، یہی نہیں سارے دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں، منت مراد آرام سے لے جاتے ہیں. جیسے اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہے، اولاد کے لیے تو ورلڈ فیمس ہے. یہاں کا گوشت تبرک لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، دوسرے سال اپنی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آتے ہیں پھر نظر وغیرہ چڑھاتے ہیں. میں 9ویں پشت میں ہوں. میرے سب سے بڑے دادا تھے خان علی، اس کے بعد محمد علی، اس کے بعد بندے علی، میر سکندر علی، میر ذوالفقار علی، میر آغا حسین، میر امداد حسین، میر محمد حسن، اب میں میر قمر حسین رضوی. تو میں آپ کو یہ اپنی نئی جنریشن میں جو کام کر رہا ہوں، نئی پشت میں جو کام کر رہا ہوں، ان تمام میرے آبا و اجداد کے نام بتاتے چلوں کہ پہلے سند ہولڈر تھے میر خان علی، اس کے بعد سند ہولڈر میر محمد علی، اس کے بعد سند ہولڈر میر بندے علی، اس کے بعد سند ہولڈر میر سکندر علی، اس کے بعد سند ہولڈر نہیں منتخب ہولڈر، وہاں سے چینج ہو گیا کیونکہ یہ نظام کا پیریڈ چالو ہوا تو منتخب چالو ہوا.
تو میر آغا حسین، میر سکندر علی کے بعد میر آغا حسین، میر امداد حسین، میر محمد حسن، اب میں بھی منتخب رکھتا ہوں میر قمر حسن رضوی، میرے آگے جنریشن میں میر شبیر حسن رضوی جو 10ویں پشت میں ہیں. انشاءاللہ مولا چاہے تو کنٹینیو ہوگا. ہمارے ساتھ بھی بہت ظلم و ستم ہوتا ہے کیونکہ ہماری 11ویں جنریشن کو جب ان کے ساتھ اتنا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ تو تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے. 11ویں جنریشن کو 2017 میں قتل کیا گیا. آپ کے پوترے کا قتل ہوا تھا، جی ہاں، شاید عوام کو یہ بات معلوم نہیں ہے، 2017 اس کے باوجود بھی آپ محرم ٹھہرے اور برابر. اپنے رسومات کو ادا کرے. بالکل چاند راتی کے دن قتل کیے. مجھے یہ چاہتے تھے کہ تمام جو ہمارے غربا ہے سمجھیا چاہتے تھے کہ میں اس چیز سے ہٹوں، مگر وہ ان کا کرم رہا، ان کا سایہ ہے. اب میری عمر تقریباً 60 سال ہونے آ رہی ہے، میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں. یہ ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ورنہ نہیں تو میں لیا سو سانس پھر لینا مشکل ہے مجھے، کیونکہ میرے ساتھیوں کا میں دیکھ رہا ہوں. مگر یہ ان کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے جو میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگر انہوں چاہیں گے تو مجھے عطا بھی ہو جائے گی، 11ویں پشت بھی ہوگی. پھر آگے ان کی مرضی، انہوں جو چاہتے ہیں وہ کریں گے. بس میں آپ سے تمام اور ہمارے خلیل صاحب کا ہمارے بھائی ایک بات، یہ علم میں بی بی مبارک کا جو کنسٹرکشن ہے، جو بلڈنگ کا ہے، یہ کتنے سال پرانی ہے؟ دیکھیے آپ، اس کی ہسٹری ایسی ہے کہ شروع سے بولے تو بتاتا ہوں میں آپ جو کو کہ محمد قلی قطب شاہ کی ماں حیات بخشی بیگم جی پیریڈ میں جو ہے اسٹارٹ ہوا تھا. تو یہ قلعہ گول کنڈہ میں بالا حصار کا جو عاشور خانہ ہے اس میں اسٹارٹ ہوا، کیونکہ قلعہ گول کنڈہ میں علاوہ سرطان خان مبارک، بادشاہ عاشور خانہ، حسین علم پورے سمپلس بنے ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہے. وہ وہاں علم مبارک اسٹارٹ. اس کے بعد جب محمد قلی نے یہاں پر جب شہر بسانا چاہا تو وہ علم مبارک کو ادھر اسٹارٹ کیے. یہ وہ زمانے میں تھا. اور اس کو جو ہے سکندر کیا ہے، نظام سکندر صاحب، انہوں نے اس عاشور خانے کی چند تعمیر کی. اس کے بعد اس کو اچھے سے اسٹارٹ کیا. جیسے علاوہ سطح کو استبل بنا دیا گیا تھا اول نظام کے دور میں، تو ایسے ہی انہوں نے کی. پھر نواب افضل الدولہ، محب علی پاشا، یہ لوگوں نے اس کو اچھا سا تعمیر کیا. اور یہ علم مبارک یعنی قطب شاہی پیریڈ کے ہیں. نظام 7 نظام نے بھی اس کو اچھے سے لے کے چلے، اور وہ 7 قطب شاہ کا دور سے چلتے آیا، پھر نظام کو ملا، آج وہ چل رہا ہے. میرے آبا و اجداد قطب شاہی پیریڈ سے کام کرتے ہیں. آپ کو میں نے ابھی بتایا خان علی قطب شاہ پیریڈ کے ہے. میرا یہیں سے نہیں، نالے مبارک سے بھی تعلق ہے. نالے مبارک کا بھی مجاور علم بردار ہوں. حیدرآباد کا جو ہمارے خلیل صاحب نے محرم کا کہا آپ نے، تو دو ہی جلوس مشہور ہے. جیسے قطب شاہی پیریڈ میں، محمد قلی قطب شاہ کے پیریڈ میں کہ 2 جلوس محرم کے مشہور ہے. ایک ہے نالے مبارک کی گشت جو پیادہ ہے، تقریباً 200 کلو وزن ہے، اس کی 10-11 کلومیٹر کی رن ہے. اور یہ بی بی کا علم، اس کا جو ہے، اس کی بھی جو ہے 6-7 کلومیٹر کا رن ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، قطب شاہی پیریڈ میں جیسا پہلے نشان نکلتا تھا، اس کے بعد ماہی مراتب نکلتے تھے، اس کے بعد سرکار آ رہی بول کے چلتا تھا. تو وہی سسٹم انہوں نے اپنے بادشاہ مولا حسین شہزادی کائنات کی مالکنی کے لیے بھی وہی سسٹم رکھا ہے. اور گنگا جمنا تہذیب کے صحیح علم بردار تو جو ہے محمد قلی قطب شاہ ہے، کیونکہ ان کی جو زوجہ تھے ان کا نام تھا بھاگیہ، انہوں نے بونال کا جلوس بھی جو ہے وہ ٹائم پہ نکلوایا. بونال صرف تلنگانہ میں ہی ہے. صحیح گنگا جمنا تہذیب کا تو آج کہتے ہیں، بلند بان دعوے کرتے ہیں لوگ، گنگا جمنا تہذیب انہوں نے گنگا جمنا تہذیب بتائی آپ کو ہندوستان میں. اور وہ تینوں جلوس آج بھی مشہور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. خبر حسین صاحب، 10 محرم کے دن بی بی کے علاوے سے جو علم نکلتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے اور کہاں کس طریقے سے یہ گشت ہوتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ ذرا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے کہ پہلے رسومات کس طریقے سے ہوتے ہیں صبح 10 محرم کے دن. کسی کے بھی گھر، کسی کے بھی اولاد کا انتقال ہو گیا، فرزند کا انتقال ہو گیا، یا کوئی حادثے میں کچھ ہوا، تو اس کے والدین والدہ کس انداز میں
यानी मतलब अपनी बयान करते हुए निकलते हैं। वो एक रिवाज मादर दक्कन आयत बख्शी बेगम ने बनाया था, तो उनको भी बी अम्मा कहा जाता था वो दौर में, तो बीबी का आलम, इसलिए इसको बीबी का आलम कहा जाता है। वो मंदिर कशी के लिए निकलते हैं, तो चुनांचे पहले वो अपने बाबा के पास फरियाद को जाते हैं, खत्म रसूल में बाबा के पास फरियाद पेश करते हैं। यहाँ से सुबह कितने बजे अलम खुलते हैं? 1 बजे ठीक खुलते हैं। सुबह 1 बजे अलम खुलते हैं। वो मातमदारों के साथ अलम जुलूस की शक्ल में निकलता है। उसके बाद मातमदार देखिए फरमान खुसरवी है निजाम के, मातमदार पीछे होते हैं, अलमे मुबारक आगे होते हैं। पूरे वो जमाने से जो है पूरे विजरा वगैरह किशन प्रसाद इन्हों सब हुआ करते थे। आप फोटोज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। पूरे लेके निकलते थे, एक मंजर कशी रहती थी, जैसा घर से मौता निकल रही है। जनाना जो है लच्छे तोड़ते थे, चूड़ियां फोड़ते थे। उसके बाद जो है अलमे मुबारक बाहर आते थे, हाथी पे सवार होते थे। हाथी पे सवार होकर जो है यहाँ से सीधा ऐसे मतलब शेख फैसी कमान से होता हुआ खत्म रसूल बाबा के पास फरियाद लेके जाते थे। बाबा के बाद फरियाद के बाद मस्जिद इलाही पे अलमे मुबारक ठंडे होते हैं। बोले तो मस्जिद अभी तो एक बैतुल हुज़्न बल के एक मकाम बना हुआ है, उस मकाम में अंदर जाते हैं, जाके अलमे मुबारक ठंडे होते हैं। फिर वहां से गाड़ी में सवार होकर ताबूत यहाँ पहुंच जाता है रात में। अच्छा, ये जो हीरे लगे होते हैं, ये हीरों की सिक्योरिटी साल तमाम किस तरीके से की जाती है? सुनिए, ये हीरे नवाब, मैंने अभी आपसे कहा, नवाब अफजल बहादुर ने लगवाए हैं। नवाब अफजल यहाँ फोटो मौजूद है, आप देख सकते हैं। नवाब अफजल बहादुर अपने कीमती जवाहरात में से हर एक में 6-6 हीरे लगवाए हैं। हर एक थैली में, जिसपे अल्लाह, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन 6 नाम के थैलियां लटके हुए हैं। लाकीमत हीरे हैं। मैंने सुना है, हमारे वालिद ने कहा था 1956 में इसको, अभी वो राज प्रमुख हुकूमत थी, मतलब उस्मान अली खां और इंडियन गवर्नमेंट में, तो जब उन्होंने इसको क्या कीमत है इसका अंदाजा लगवाया था, तो लाकीमत है बल्कि उस टाइम का था। तो उस साल से जो सील है 56 से, तो आज तक वो सील है, निजाम की सील है उसके ऊपर। उसी को कोई खोलता नहीं है, कोई देखता नहीं है, ना मैं देखा हूँ। हाँ, मेरे वालिद देखे थे, मैं तो नहीं देखा, मगर हाथ से चेक करते हैं, है मौजूद। अच्छा, ये भी सुना है कि एक 2 बार ऐसा हुआ कि वो हीरे गिर गए थे। बिल्कुल आपके पीरियड में भी ऐसा हुआ? मुझे सुना मेरे हाथ पे भी गिरे थे। मेरे हाथ पे, मेरे वालिद का इंतकाल 95 में हुआ, 96 से मैं खिदमत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद की जिंदगी से करता हूँ 77 से, तो अभी आप देख लीजिए, अब 96 से तो 27 साल हो गए मेरे को खिदमत करते हैं। मेरे हाथ पे भी 1 या 2 बार गिरा, वालिद के हाथ पे भी 1 बार गिरा था। वालिद के हाथ पे भी गिरने के बाद फिर कैसा मिले? देखिए, वालिद के हाथ पे तो यहीं गिरा था लाए में, खैर वो नीचे यहीं मिल गए। मेरे हाथ पे ओहदे में गिरा था। ओहदे का मतलब? ओहदे का मतलब हाथी पे जो बैठने की सीट है, सीट में अंदर गिरा था। काफी सब लोग भी है पूरा, खैर वो बहरहाल उनका करम, उनका मंशा वहीं से निकाला, फिर लगा लिया, बोला मिल गया, चलो गाली मारी, सब निकल गए, फिर चले गए। तो ये हुआ है। अलमे मुबारक भी वालिद की जिंदगी में अल्लाह शहीद हुए थे, खत्म रसूल में अल्लाह का वो शुरू उर्फ जो है शहीद हो गया था। खैर उनकी मेरी लाइफ में 2006 में अलमे मुबारक 2 टुकड़े हो गए थे जी, वही खत्म रसूल में। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, यानी हुर्मत अजमत का ख्याल कम, अपना ज्यादा चल रहा है मामला, तो उसमें हुआ था। खैर फिर वो शहजादी ने अच्छे से अच्छा बनवा दिया। मगर अब दोबारा मेरा, आप तमाम, क्योंकि आपके चैनल के थ्रू लोग देख रहे हैं, मेरा एक मारूजा है, अब दोबारा ऐसा हमारे क़यामत से क़ब्ल ऐसा हादसा आप पेश दें। अच्छा कमर भाई, थोड़ा सा आप ये तस्वीरों में रोशनी डालते हुए बताइए कि किस खबर में है, और यहाँ आप जो काफी पुराने तस्वीर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहाँ हैं, और ये तस्वीरों का थोड़ा सा मुतालिबा कराइए ना हमारे देखने वाले नाज़रीन। नहीं, देखिए आप, मैं तो आपको 80-70 से बोलूँ, ये तो तस्वीरें 56, 54, 55 मेरे वालिद की है। देखिए, मेरे वालिद की खुद जवानी है, देखिए, ये देखिए 1956 की फोटो है, वो ऊपर है सो ऊपर है सो जी। तो इसमें जो नए लेटेस्ट फोटोज है उसमें हूँ मैं जी।
लेटेस्ट जो फोटोज है उसमें हूँ, जी पुराने फोटोज में मैं नहीं हूँ। थोड़ा आपके कुछ माजी के सालों में कुछ तस्वीर माँ जी के इधर देखिए आप, मैं आपको 79 नहीं, ये भी नहीं, वालिदा ही है। ये इधर की देखिए, इधर की ये है, देखिए ये फोटो, ये इसके ऊपर की, ये बड़ी फोटो है। हाँ, ये वो फोटो में है, देखिए। और ये कितने साल पुरानी? जी वो सालार के साथ है, देखो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से। मैं थोड़ा जूम करके लो।